السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم۔ صدق اللہ۔ ایک بک انگریز بنائی، ایک بک انگریز بنائیے، دوجی بک دا نام قرآن، ایک بک وچ دنیا رل گئی ہے، دوجی بک وچ
مقصد انسانے تے ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا تے دوجی بک وچ مقصد انسانے فیس بک نہیں ہوتے کم آنا جتے کم آنا قرآن ہمہ قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی اقتائی اس مالک اللہ ذوالجلال والاکرام دی پاک ذات واسطے درود و سلام امام الانبیاء والی بطحا بدر الدجا شمس الزہا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ آواز نہیں آئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اعلیٰ اور بالا واسطے ساڑھے واسطے بہت بڑی شرف دی بات ہے استادان دی موجودگی دے اندر گلا ویسے بھی خوشک ہو چکے ہیں دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ شرح صدر نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ اس مرکز اس دے انتظامیہ اور قاری صاحب قاری محمد طاہر صاحب محمدی حافظہ اللہ تعالیٰ اور اس مسجد بانی انتظامیہ باب جماعت اللہ تعالیٰ انہاں دی دنیا اور آخرت اندر کامیابیاں دے نال ہمکنار فرمائے قاری صاحب دی اللہ تعالیٰ محنت قبول فرمائے مختصر ٹائم دے اندر چند باتاں قرآن مجید ایک بہت بڑا قیمتی نقصہ کیمیا ہے آواز صاف کر دو جلدی سمجھ جائے اس موبائل کمپنی بنانا لی موٹر سائیکل ہے جڑی بھی چیز ہے جڑی کمپنی فیکٹری اس نے ایجاد کر دی ہے وہ ہر چیز دے نال ایک کتاب چانا بھیجیت ہے اس موبائل دے ڈبے دے اندر اس دی کاپی ہوندی ہے کتاب ہوندی ہے اس کتاب دیتے لکھیا ہوندہ ہے کہ اس موبائل نو اس ڈیوائس نو استعمال کیویں کرنا اس دے اندر کیڑے کیڑے فیوچر نے اور کیڑی کیڑی چیز اساں اس دے اندر رکھی ہے اور اس تو تسی کیڑا کیڑا فائدہ اٹھا سکتے توجہ میری طرف رکھو گے تے گل سمجھے چاہے مقصد ہوندہ ہے کو گل سمجھے چاہے پروگرام تا پھر روزانہ ہی سنی دینے پھر گل سمجھے چاہے آئے تے پروگرام سنن دا بھی فائدہ کوئی نہیں دا تھے بین دا بھی فائدہ کوئی نہیں ہر چیز بنانا آلہ ایک کتاب چاہ اس چیز دنال بھیج دا ہے اس نا طریقہ استعمال اس نو استعمال کی میں کرنا ہے اس نو چلانا کی میں اس تو فائدہ کی میں اٹھانا اللہ تعالیٰ نے انسان نو پیدا فرمایا ہے اور نالی اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب چاہ بھیجے ہے جس دا نام قرآن مجید ہے اس قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس انسان نو رہن سہن دا والد ہے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن دے ذریعے لوگاں نو صراط مستقیم دا رستہ دتا ہے ایک بہت بڑا قیمتی نقصہ ہے باہر کہہ دو ہجرتاں بڑیاں مشہور نے ایک ہجرت ہے مدینہ اور دوسری ہجرت ہے حبشہ ہجرت مدینہ بعد اندر ہوئی ہے اور ہجرت حبشہ جڑی ہے اس تو پہلے ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مٹھی بار صحابہ سن اور مکے آلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ تے بڑا ظلم جایا کر دے اور صحابہ کرام ماراں کھا کھا کے تھک ہار کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کھولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اس علاقے تو ہجرت کرنا چاہ رہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کس سائڈ دا رخ کرنا چاہ رہے ہو؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑا ارادہ ہے کہ اسی حبشہ دی طرف رخ کریے. حبشہ دا جڑا بادشاہ ہے وہ اہل کتاب ہے، نجاشی بادشاہ اس دا نام ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام منن آلے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دیتیاں، توجہ میری طرف رکھو، اجازت دیتیاں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہڈے قافلے دا جڑا امیر ہے وہ میں مقرر کرنا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کو رضی اللہ تعالیٰ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے بھائی نے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر طیار تو اس قافلے دا امیر ہے، لہذا حبشہ دی طرف جا رہے ہو تو جس وقت تے پہنچو کوئی تواڈے کول سوال کہے تواڈا کوئی تعارف پوچھے تے سورت مریم یاد کر لو. تے جس وقت تواڈے کول کوئی سوال کرے تو اس نوں سورت مریم سنا دیا جے، کیونکہ اس دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ ہے. تسی جتھے جا رہے ہو حضرت عیسیٰ نوں منن والے، لہذا تواڈا مسئلہ حل ہو جائے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورت مریم یاد کر لی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ دا قافلہ روانہ ہو گیا. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ قافلہ روانہ ہو گیا. مکہ تو قافلہ چلدا چلدا حبشہ دے علاقے دے اندر پہنچیا. اس تو پہلا مکہ دا سفیر جڑا سی حبش دے اندر پہنچ گیا نجاشی بادشاہ دے کول جا کر کے کہن لگیا اے نجاشی بادشاہ ہونے مکہ تو ایک قافلہ حبش دے اندر آیا وے، اس قافلے نوں فوراً واپس موڑ دیو. کیوں موڑ دیو کی وجہ وے؟ اے جڑا قافلہ ہے اینا مکہ دے اندر اٹ دے نال اٹ وجہ دیتی ہے، بھائی دا دشمن بن گیا، ماں باپ ایک دوجہ دا یعنی کہ اولاد دا دشمن بن گئی، اولاد ماں باپ دا دشمن بن گئی. نجاشی بادشاہ بڑا سمجھدار ہے، کہندہ یار پہلے انہاں کلو پوچھاں گے، انہاں سوالاں دے جواب طلب کران گے. اگر انہاں دے سوال جڑے نے ساڑی سمجھ آ گئے پھر رکھ لواں گے، اگر نہ سمجھ چاہے فوراً روانہ کر دیاں گے، واپس موڑ دیاں گے. اللہ اکبر کبیرہ. انہاں نے کیا تسی انہاں نال گل نہ کرو، انہاں نوں چمچے کیا جاندا ہے. اللہ اکبر. مکہ دے جڑے سفیر اتھے پہنچے نے انہاں نے جا کر کے نجاشی بادشاہ نو انہاں دے خلاف کر دیتا ہے. نجاشی بادشاہ بڑا سمجھدار بندہ ہے، کہندہ لہذا اسی طرح کرو اس قافلے دے امیر نو بلایا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. قاصد گیا ہے جا کر کے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نو لے کر کے آگئے. ایک دربار دے اندر حاضر ہوئے. جس وقت نجاشی بادشاہ نے سوال کیتا ہے، پہلا سوال کیتا ہے جی تسی کون ہو؟ حضرت جعفر طیار فرماندے نے جی اسی مسلمان آو، الحمدللہ اسی بھی مسلمان آو. حضرت جعفر طیار دے گولو دوسرا سوال کردے کتھوں آئے ہو؟ جی اسی مکہ تو آئے ہیں. کیوں آئے جی سانو مکے والے ساڑھے تے ظلم کر دینے. کیوں ظلم کر دینے؟ وجہ کیا ہے؟ حضرت جعفر طیار فرماندے نے وجہ ایک یہ اسی پڑھنے لا الہ الا اللہ. تسی میں پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا تسی محمد الرسول اللہ، محمد کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. جی ساڑھے نبی نے. اچھا جی محمد. حضرت جعفر طیار فرماندے نے خالی محمد نہیں، محمد الرسول اللہ، اللہ دے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت جعفر
جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے نا محمد الرسول اللہ کلے نہیں دے آخری نبی نے خاتم نبیین نبی نے اللہ اکبر کبیرہ اے جڑا نجاشی بادشاہ کہن لگیا اہل کتاب سی سمجھ گیا جڑا نبی ہویا کر دے آسمان تو دے اتے کوئی نہ کوئی کتاب نازل ہویا کر دیئے حضرت جعفر تیار نو کہن لگیا نجاشی کہن دے اچھا جی تو آڑے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امناتے کوئی نہ کوئی کتاب نازل ہوئی ہوئے گی جی جی کتاب نازل ہوئی کیڑی ہوئی ہے اچھا جی سناؤ پھر نالدہ کہن لگے ہو نہیں نہیں بادشاہ نہیں سننی ایک کتاب کا ہی تو روڑا ہے اس سے وجہ تو اینا سفر اسی کر کے آیا کہ انہا کلو کچھ گال نہیں سننی قرآن نہیں سننا وہ کہنے یار سنن تو دو پھر وہ نہیں بادشاہ سلامت یہ سن لیا تو پھر تسی بھی گئے کہتے نا جی قرآن نہیں سننا قرآن ترجمے دنال نہیں پڑھنا یہ پڑھ لیا تو پھر ایک کون بن جائے گا وابی بن بھی اتائی لدیس ہو جائے گا اللہ اکبر کبیرہ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت انہوں نے قرآن سنانا شروع کر دیتا ہے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا حضرت جعفر تیار قرآن پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے ایتے پہنچے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَخْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ نو جس وقت قرآن اکھاں بند کر کے دل لگا کے قرآن پڑھی جا رہے نے ادھر جڑا نجاشی بادشاہ دل لا کے قرآن سنی جا رہے ہیں قرآن پڑھو تے دل لا کے پڑھو قرآن سنو تے دل لا کے سنو حضرت جعفر تیار دل لا کے قرآن پڑھی جا رہے نے ادھر نجاشی بادشاہ دل لا کے قرآن سنی جا رہے ہیں نال دا جڑا وہ قافلہ آیا سینا نال دنوں کونی مار کے کہندہ ہے ویخ لے نجاشی بھی کی ہوئی اللہ اکبر کبیرہ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ دیاں کہندے نے جدو میں اکھاں کو لیا نجاشی بادشاہ دی اکھاں دے اندر میں ویکیا زاروں کی تار آنسوان دی لڑیاں جاری نے حضرت جعفر تیار نے اپنی تلاوت مکمل کی تیے نا اے بادشاہ کہنے لگیا اللہ دی عزت دی قسمے لہذا جڑا قرآن پڑھ رہے ہو نہ اے جھوٹائے جس تے اترائے نہ او جھوٹائے قرآن اتنی عظمتہ والا قرآن اتنی بلندی والا قرآن اتنی شانہ والا اتنے مقام والا اللہ اکبر کبیرہ مقصد ایوے قرآن دل لا کے سنیا کرو قرآن دل لا کے پڑھیا کرو اپنے بچیانو حافظ قرآن بنا جاؤ اپنے بچیانو حافظ قرآن بنان دا کی فائدہ ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ فائدہ کی ہوئے گا فائدہ تو انو میں دس دینا ہو سیما شردہ میں دانے فرمیسی رب رحمانے قرآن والے اچھ شان والے او سیما شردہ میدانے فرمیسی رب رحمانے قرآن والے اچھ شان والے نظر آسن وچ خزینے کئی چمک دے حسن سینے نظر آسن وچ خزینے کئی چمک دے حسن سینے ایمان والے اچھ شان والے حافظ قرآن دیاوی دس جنت نو لے جاوے دس جنت نو لے جاوے آج اس نو حق ہے حاصل جنو مرضی بخشاوے جنو مرضی بخشائے ماں باپ بلائے جاسن ماں باپ بلائے جاسن سن تاج پوائے جاسن
پہچان والے اونچے شان والے او سما شردا میدانے فرمیسی رب رحمانے قرآن والے اونچے شان والے اللہ تعالیٰ آپ سے قرآن کی کہن گے اج قرآن پڑھدا جا تے منزل چڑھدا جا اج قرآن پڑھدا جا تے منزل چڑھدا جا اج جتھے تیری ومنا سے اوتھے ویکھ اج میری عطا اوتھے ویکھ اج میری عطا تیرے واسطے ہیں محلے تیرے واسطے ہیں محلے مر جان والے اونچے شان والے او سما شردا میدانے فرمیسی رب رحمانے قرآن والے اونچے شان والے نظر آسن وچ خزینے کئی چمک دے ہو سن سینے ایمان والے اونچے شان والے اپنے بچیاں نو حافظ قرآن بناؤ آپ خود کلام دی تلاوت کیتا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی دا اڈیاں دیاں پھکیاں جڑیاں نو استعمال کر کے ویکھ لیاں نے آپ پھکیاں دے اندر بڑا فائدہ ہے اینو استعمال کرو آپ فلانا نقصہ استعمال کرو آپ فلانی چیز استعمال کرو گے آپ فائدہ ہوئے گا آپ فلانی چیز استعمال کرو گے آپ فائدہ ہوئے گا ڈاکٹران دیاں دوائیاں استعمال کر چکے ہیں حتیٰ کہ ہر چیز استعمال کر رہی ہے نہیں استعمال کیتا رب دا قرآن نہیں کیتا جس دے متعلق اللہ تعالیٰ فرمان دے رہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قرآن دے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھیے جڑی میں سورۃ الفاتحہ پڑھیے اس دا نام سورۃ الدم بھی ہے استاد محترم تشریف رکھ دے اس نو پڑھن نال بندہ اللہ تعالیٰ شفا عطا کردا ہے بار کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جدوں موقع دیتا پھر تفصیلی گفتگو ہوئے گی اللہ تعالیٰ دے کول دعا ہے کہ جو سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین